ناظرین، ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں پر انسان کو سب کچھ فوری طور پر چاہیے، مطلب ترنت چاہیے، ترنت کھانا ہو، ترنت میسج، ترنت ملنے والی کامیابی، ترنت وہ ملنے والی خوشیاں جنہیں وہ ہر پل دیکھ کر خوش ہو سکے۔ لیکن سب کچھ ترنت حاصل کرنے کے چکر میں ہم نے انتظار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج اگر 5 سیکنڈ انٹرنیٹ سلو ہو جائے تو ہم چڑ جاتے ہیں، اگر کسی کا میسج رپلائی دیر سے آ جائے تو ہمیں غصہ آنے لگتا ہے۔ آپ ذرا غور کریے کہ ہماری زندگی اسی جلد بازی کے حساب سے چلے گی یا نہیں۔ میرے عزیز، جب زندگی میں کوئی بڑی مشکل آتی ہے، کوئی اپنا دور چلا جاتا ہے، کوئی بڑی ناکامیابی ملتی ہے، تو پھر یہ ہمارا انسٹنٹ، فوری طور جس کو ترنت بولیں گے، یہ پھر وہاں پر فیل ہو جاتا ہے، اور پھر شروع ہوتی ہے وہاں سے سب سے مشکل چیز جسے صبر کہتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ صبر کا مطلب کمزوری ہے، ہار مان لینا، چپ چاپ ظلم سہتے رہنا، یا قسمت کے رونے رونا، لیکن یہ صبر نہیں ہے، اور نہ ہی بالکل یہ صبر کی ڈیفینیشن ہے۔ صبر کا اصلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ طوفان کے بیچ میں بھی اپنے اندر کے سکون کو زندہ رکھنا۔ جب سب کچھ آپ کے خلاف جا رہا ہو، جب لگتا ہو کہ اب کوئی بھی راستہ نہیں بچا، تب بھی اپنے ہونٹوں پر شکوہ نہ لانا، اپنے اخلاق کو بگڑنے نہ دینا، اور غلط راستہ نہ چننا، یہی اصلی صبر ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، آپ کوشش کرتے رہیں اور نتیجوں کو اس ذات پر چھوڑ دیں جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ آپ اللہ رب العزت کے کاموں کو سمجھیے، اس کے کاموں میں کبھی جلدی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا، اس نے اس انسان کو پیدا فرمانے سے پہلے اس نے اس ماں کے شکم میں اسے 9 مہینے رکھا، اس کے بعد میں اسے ایک انسان کا روپ دے کر اس نے دنیا میں بھیجا۔ ایک کسان جو اپنے کھیت میں ایک بیج بوتا ہے، اس کو بھی درخت بننے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ اس بیج کو بونے کے بعد میں اگلے ہی دن سے اسے بار بار کھود کر دیکھیں گے تو کیا وہ بیج کبھی پودا بن پائے گا، اگ پائے گا؟ وہ بیج وہیں پر مر جائے گا۔ اس بیج کو دبنا پڑتا ہے، اس بیج کو اس مٹی کے اندر رہنا پڑتا ہے، اندھیرے میں رہنا پڑتا ہے، بہت کچھ اس کے اندر رہ کر سہن کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے وہ ایک پودا بنتا ہے اور ایک درخت بن کر تیار ہوتا ہے۔ ہم انسان بھی ویسے ہی ہیں، جب زندگی ہمیں کسی اندھیرے میں ڈالتی ہے تو وہ دراصل ہماری مٹی کو زرخیز مطلب فرٹائل کر رہی ہوتی ہے، تاکہ ہم آگے چل کر کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی استھتی میں ایک مضبوط درخت کی طرح بن کر کھڑے ہو سکیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک رات کے بعد میں ایک صبح آتی ہے، یہ سب اللہ کی قدرت کا نظام ہے۔ آپ کا آج کا صبر آپ کے کل کی کامیابی کی بنیاد ہوتا ہے۔ انسان جب صبر کرتا ہے تو وہ اندر سے مضبوط ہوتا ہے، اس کے من کو ٹھہراو ملتا ہے جو اس کو بھٹکنے سے روکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ پاک نے قرآن میں خود فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو آپ سوچئے کہ پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، ساری پریشانیاں آپ کے خلاف ہو جائیں، آپ کو پھر کس بات کا ڈر ہو اور کس بات کا پھر غم رہے گا؟ تو اگر آج آپ کسی مشکل دور سے گزر رہے ہیں، چاہے وہ کریئر ہو، رشتے ہوں، یا کوئی مانسک استھتی ہو، ان سب کو آپ اللہ رب العزت کی ذات پر چھوڑ دیجئے۔ آپ کو رونا آ رہا ہے، آپ رو لیجئے، لیکن آپ ہمت مت ہاریے، آپ اپنا حوصلہ مت کھوئیے، آپ صبر کا دامن تھامے رکھیے۔ یاد رکھیے، وقت بدلے گا، ضرور بدلے گا، بس تھوڑا سا صبر رکھیے، کیونکہ بہترین چیزوں کو بننے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگتا ہے۔ تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور اس سے آپ کو کچھ بھی ذرا سا بھی سیکھنے کو ملا ہو تو آپ اسے لائک شیئر ضرور کر دیں، اور آپ سیکھنے کی نیت سے اسے آگے بھی شیئر کر دیں، اور ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔